آج کی جو میٹنگ کے پوائنٹس سے ذرا دیکھ رہے ہیں جو ڈسکس کیے ہیں وہ ذرا ایجنڈا لیں. ہاں نور الدین کے پاس. ٹھیک ہے. ذرا بچے کو لائیں ایجنڈا آج کا. راتی میں آیا اسی طرح. میری تو نارمل آج بہت چھوٹی سی پریس کانفرنس ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ. ایک تو ہم 30 تاریخ کو پرائم منسٹر صاحب شام ریلوے اسٹیشن کو اس کی رینوویشن کی ہے اس کا اور نئی جنا ایکسپریس ٹرین کا افتتاح فرمائیں گے. اور یہ بھی قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ غیر ضروری اسٹیشنوں پہ اربوں روپیہ لگایا گیا جی، اور بڑے ہیریٹیج اسٹیشن تھے ان کو تباہ و برباد کر دیا گیا تھا. اربوں روپیہ لگایا گیا، نارووال، سائیوال، رائے. سو لاہور، کراچی جو کہ سب سے اہم اسٹیشن ہے اس پر کوئی توجہ نہیں دی گئی. سو ہم نے 5 کروڑ روپے سے اس کی رینوویشن شروع کی ہے سمیت واشنگ لائن کے. اور جو انہوں نے اربوں روپے کے اسٹیشن بنائے ہیں، ہماری اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ ہم ان کا ہولڈ آن کر سکیں اور ان کو کنٹینیو کر سکیں. اتنے بڑے بڑے ہیوج بنائے ہیں. آمدن ساری نارووال کی 6 لاکھ روپیہ نہیں ہے اور 80 کروڑ روپیہ 1 ارب کا وہاں اسٹیشن شروع کیا گیا. سو سب سے بڑی یہ 15 گھنٹے میں جائے گی. اور اسی طرح گرین لائن بھی 15 اپریل سے، کیونکہ اس کے ٹینڈر ہو گئے ہیں، یہ 6,500 روپے پہ 2 ڈنر اور 1 بریک فاسٹ اور بیڈنگ اور صفائی اور وائی فائی اس کے ساتھ سارا ہم نے آؤٹ سورس کو پرائیویٹ پارٹی کو دے دیا جی. اس میں 40 کمپنیوں نے حصہ لیا جس میں ایک پارٹی کو اس کا اہل قرار دیا گیا. اور کیونکہ 15 تاریخ تک گرین لائن کی بکنگ کافی 90% ہو چکی ہے، تو انشاءاللہ 28 تاریخ کو گرین لائن کے بھی ٹینڈر کھل رہے ہیں. اس میں بھی 22 یا 30 کمپنیاں ہیں، مجھے ایگزیکٹ نہیں پتہ. سو گرین لائن کا اور جنا ایکسپریس کا فیئر ایک ہوگا. اور گرین لائن کا کس کو ٹھیکہ ملتا ہے یہ 28 کو ہو جائے گا. اور 28 کو ہم نئی کوچز کے بھی ٹینڈر کھول رہے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس بڑا بوجھ ہے ان اے وے کہ ہمارے پاس کوئی نہ کوچ ہے اور نہ فریٹ ٹرین ہے. سو ہم کوچز اور فریٹ ٹرین کے انٹرنیشنل ٹینڈر کال کیے ہیں ٹینڈر کمیٹی نے. اور دوسرا ہم نے بڑا فیصلہ کیا آج کہ تمام سیلونز جو ہیں جی انکلوڈنگ پرائم منسٹر اور میرے سیلون کے، وہ آن لائن کرائے پہ حاضر ہوں گے جی. اینی باڈی، کوئی اپنی فنکشن پہ جانا چاہتا ہو، کوئی اپنے شادی کو پرائیویٹلی لے جانا چاہتا ہو، وہ آج میں نے ان کو ہدایت کیا ہے کہ نیشنل کالج آف آرٹس کے بچوں سے بچیوں سے اس کو ری ڈیزائن کرائیں اس کے انٹیریئر کو، تاکہ ایک فیملی پرائیویٹ طور پر جانا چاہے اور جتنے دن کے لیے رکھنا چاہے
آج سے اس کو آن لائن کر دیا ہم نے. اس میں سارے کے سارے سیلون جو ہیں جی وہ اویلیبل ہوں گے, اور ان کے ساتھ ہم ڈائننگ کاریں بھی لگا رہے ہیں جو نئی 2 ٹرینیں, 1 ٹرین چل رہے ہیں, اور سر سید بھی ہم 30 جون کو آن گراؤنڈ کر دیں گے کیونکہ سیزن ہے چھٹیوں کا, ہماری کوشش ہوگی. اور فریٹ ٹرین میں ای سی سی نے پی ایس او کو ہدایت کی ہے کہ یہ ہمیں ڈیزل کا, ہماری 2600 کوچز 3000 کوچز کھڑی ہیں ایچ ایس ڈی کہتے ہیں نا, ایچ ایس ڈی کے لیے وہ اپنا کام شروع کریں. اور کل کیبنٹ نے بھی, پرائم منسٹر صاحب نے یہ فیصلہ دے دیا ہے. آج میں نے یہاں آنا تھا اور میں ای سی سی کو اور اس کو نہیں دیکھ پا سکا, تو مجھے امید ہے کہ ہمارا فریٹ جو ہے وہ بھی دگنا ہو جائے گا جی, وہ بھی دگنا ہو جائے گا. کم و بیش 4 بلین روپیز ہم پچھلے سال کی نسبت 3 بلین ہم نے ارن کیا ہے, 2.97 پیسنجر سے پچھلے سال کی نسبت ان 6 مہینوں میں, اور سارا ملا کے کوئی 4.1 بلین ہم نے اپنی انکم کو انکریز کیا ہے. اور اس کے علاوہ ہم نے یہ فیصلہ کیا کیونکہ بہت زیادہ اپلیکیشن آئی ہیں ریکروٹمنٹس کی, سو یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ ہم 100% ویٹنگ لسٹ پہ بھی رکھیں گے کیونکہ میرٹ پہ ہو رہی ہے. اور ML1 جو کہ ریلوے کا انقلابی پروجیکٹ ہے, وہ 27 اپریل کو جب پرائم منسٹر جائیں گے تو ہمیں امید ہے کہ ہم اس کو 3 فیسز میں فائنل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. اور پرائم منسٹر کی موجودگی کے دوران ML1 کے ہماری پوری کوشش ہے یہ دستخط ہو جائے. منسٹر پلاننگ, منسٹر فنانس اور منسٹر انڈسٹریز اور میں اس کو دیکھ رہے ہیں, اور مجھے پوری امید ہے کہ ہم اس کو کامیابی سے ML1 کو ہم کنار کریں گے. اور ہم نے اس کے علاوہ ML2, 3, 4 سب کے لوگوں کو آپشن دیے ہیں, اور ہمیں پوری امید ہے کہ شاید ہم تفتان ٹو کوئٹہ ہم سٹینڈرڈ گیج پہ جا رہے ہیں. ویسے میری خواہش تو اس کو بھی سٹینڈرڈ گیج کرنے کی ہے اور تھی, لیکن 12-14 سال پہلے بھی میں ناکام ہو گیا, اور اب بھی ریلوے جو ہے براڈ وے پہ بہت زیادہ آگے جا چکی ہے. 7-8 بلین روپیز کا انہوں نے ٹھیکہ کیا ہوا ہے چائنیز کے ساتھ, اس کے ڈیزائن اور فیزیبلٹی کا. تو اس لیے چین جا کے کوشش کریں گے, لیکن تفتان کوئٹہ اور کوئٹہ گوادر جو ہے وہ سٹینڈرڈ گیج پہ جائے گا فاسٹ سپیڈ کے لیے. تھینک یو ویری مچ. اگر کسی نے ریلوے کا سوال کرنا ہو تو. سر یہ پہلے جو سیلون جو ہیں اس سے پہلے بھی ایک دفعہ پبلک کے لیے اوپن کی گئی تھی رخصت دینے کے لیے, لیکن 1-2 ٹرپ کے علاوہ جو ہے وہ اس پہ لوگ پرائیویٹ ٹریول کرنا چاہتے ہیں. آج کل ایک گرمی کی چھٹیاں ہیں, اپنی فیملی کے ساتھ کراچی سے آنا چاہتے ہیں, جانا چاہتے ہیں, آگے لے کے جانا. ہم کوئی مفت تو نہیں دے رہے نا, ہم آفر کی ہے کہ پرائم منسٹر سیلون سے لے کے ریلوے منسٹر کے سیلون تک کرائے پہ اویلیبل ہے. سو دیٹس اٹ. اس کو بجائے اپریشیٹ کریں. اگر نہیں جا رہا تو کوئی نہ جائے, ہم تو جائیں گے. $10,51,000 یہ تو سی ایم کے ہے نا, یہ تو وہاں لے کے نہیں, وہ ایجنڈا اپنا ذاتی چیک دیا. 87,000 روپے میں میں نے اپنا سیلون رینوویٹ کیا ہے. اس میں ایک ٹی وی لگایا, پردے بنائے اور ایک ڈیک بھی لگایا ہے, کیونکہ ممکن ہے بلاول بھی کرائے پہ لے لے سیلون کو, کیونکہ ان کو شکایت ہے کہ سیلون اچھا نہیں تھا. تو 87,000 روپے جی میں نے اپنی جیب سے پے کیا ہے اور گفٹ کیا ہے یہ, کہ اگر میں کل وزیر نہ بھی رہوں تو یہ یہیں لگا رہے گا, ٹی وی بھی اور ڈیک بھی اور پردے بھی. جیل تھی جی, روز آ رہے تھے روز جا رہے تھے. اچھا ہوا گو کہ دنیا کی تاریخ میں ایسا فیصلہ نہیں دیکھا گیا
لیکن کھوسا صاحب وینری جج ہیں اور وہ ایک نئے میں پاناما کیس میں نے دیکھا کہ کھوسا صاحب اتنے زبردست قسم کے چیف جسٹس ہیں کہ وہ ایسے ڈیسیژن دے سکتے ہیں جو کہ نئے فیصلوں کی بنیادیں رکھیں. سو کوئی فرق نہیں پڑتا, اسی تنخواہ پہ ہیں. اب بیانیہ کون نہ دے بیانیہ, ہم نے اس پہ لے لیا ہوا ہے. 2014 سے اس نے 1 روپیہ بھی جمع نہیں کرایا. ہزاروں اس کی ممبرشپ ہے, 3 بلین روپیز اس پہ ڈیو ہیں. شالیمار ہاسپٹل ہو یا بزنس ٹرین ہو, لوگ ڈکار مارے بیٹھے ہیں جی. سو کر رہے ہیں کچھ بڑے بڑے ریلوے میں بڑی محنت کی ضرورت ہے. دیکھیں رمضان میں تو ویسے بھی بند نہیں ہوتے, سو پہلا روزہ ہوگا 6 ہفتوں کے بعد تو نہیں دیکھیں انڈین اگریشنز نے صورتحال کو آپ اس گہرائی سے اندازہ کریں نا کہ انڈیا کی جو لیٹسٹ سب میرین تھی وہ پاکستان کے نشانے پہ آ گئی تھی, جس کا ابھی پیکنگ کھلے 6 مہینے بھی نہیں ہوئے تھے, لیکن ہمیں یہ ہاتھ ہمارے بندھے ہوئے تھے. اسی طرح ہماری ایئر فورس دانت کاٹ رہی تھی, ہاتھ کاٹ رہی تھی کہ الاؤ کرو کہ کام صحیح کر دیں. لیکن ایک پالیسی کی, اور اس کا کریڈٹ بھی عمران خان اور باجوہ صاحب کو جاتا ہے. اور مودی نے بڑی چالاکی سے ایسی جگہ پہ بم مارے جہاں کوئی بندے کا پتر نہیں تھا, اور یہ تاثر دیا گیا کہ وہاں 350 جیش کے اتنے وہ بہادر آ گئے ہیں کہ ایسی جگہ پہ. دیٹ واز آل مودی پلان فار الیکشن کمپین, اینڈ دیٹ واز ڈیزائن ود اے گریٹ اپروچ اینڈ کانسپریسی اگینسٹ پاکستان اینڈ گیٹ دی ایکسٹریمسٹ ووٹ ان ہندوستان. سو ایک ایسی جگہ کا انتخاب کیا جہاں کہ کوئی جانور بھی سنا ہے, کوا زخمی ہوا کہتے ہیں کہ مرا پتہ نہیں. سو دس واز آل پلان. یہ نہیں ہو سکتا کہ جب انہوں نے میزائل کی بات کی, 9 میزائل کی, تو ہم بالکل 21 میزائل تیار تھے ہمارے, اور لکیلی لوگ بیچ میں پڑے اور انہوں نے ان کو کہا کہ یہ غلطی نہ کرنا, بیکاز وی آر فار ایڈ ان میزائل. ہم ہندوستان سے بہت ایڈوانس ہیں میزائل میں, اور ان کی تھکی ہوئی فضائیہ ہے, MiG 21 اور دوسرے رنگ پسٹن بیٹھے ہوئے ہیں ان کے. ہمارے بالکل لیٹسٹ 4th جنریشن کے پلین ہیں, اور ان کی ایک گئی ہے نیوی ادھر سے دبئی سے جا رہی تھی شو کے بعد, وہ چھپ چھپ کے گئی ہے کہ کہیں پاکستان کے پانیوں میں نہ کچھ ہو جائے. سو وی ہیو اے ایج, اینڈ کریڈٹ گوز ٹو عمران خان اینڈ چیف آف آرمی اسٹاف باجوہ صاحب کہ انہوں نے عوام کے جذبات کو بھی بلند رکھا اور مورال بلند رہا. فوج کی بھی بڑی ہائی اپروچ تھی, بڑی ہائی ان کی جذبات تھے, اور جنگ بھی نہیں ہوئی. دس از گڈ سائن. دیکھیں کوئی بنی گالا پرائم منسٹر ہاؤس میں چیخیں نہیں نکل رہی, ادھر تو اللہ ہو کا ورد ہو رہا ہے. اور یہ میں نے بدامی کو انٹرویو دیا تھا کہ یہ ٹرین پہ آئے گا, کل چلایا بھی ہے لوگوں نے سوشل میڈیا پہ. سو میں نے اپنی کوچ جناب حاضر ہے, تاکہ اس کے بعد اس میں خوشبو تو آئے گی نا جب وہ واپس کرے گا. سو نو دیکھیں بھائی, ہم 1300 1400 1500 روپے پہ بھی کراچی, ہم نے 4 کیڈر بنائے ہیں. جو 1300 روپے پہ جانا چاہتا ہے وہ 1300 روپے جائے, جو 1600 روپے پہ جانا چاہتا ہے وہ 1600 روپے جائے, جو 2800 روپے میں جانا چاہتا ہے جو 2800 روپے میں جائے, جو 4000 روپے میں جانا. ہر آدمی کی اپنی پسند ہے. یہ سارا ریلوے کہتا تھا جناب علی یہ رحمان بابا فیل ہو جائے گی جی, 140% آکوپنسی ہے. مجھے تو ڈر لگا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ رحم کرے کہ وہ پٹھان بیچارہ 6 بچوں سمیت زمین پہ بیٹھا ہوا کراچی جا رہا ہے. سو اس کو یہ سوٹ کرتا ہے, اور جس کو 5600 روپیہ سوٹ کرے گا, 6500 روپیز ود 2 ڈنرز اینڈ بیڈ اینڈ. اور ہم ریلوے اسٹیشنوں پہ اپنے ریسٹ ہاؤسز کو موٹلز میں بھی اس کو کیا بجٹ ہوٹل بھی بنانے جا رہے ہیں. اور ہمارے پاس جو ویگنیں بیکار پڑی ہوئی ہیں اس کو ہم ڈیزائن کروانے جا رہے ہیں, تاکہ ان کو پرائیویٹ پارٹیاں BOT بیسس پہ
2-4 بیڈ کا اسٹیشن کے ساتھ 10 بیڈ کا ایک ریل ہوٹل جو ہے اس سیلون میں بنائے، اور ہمارے پاس 6 ایکسٹرا سیلون بھی ہیں، ان کو بھی ہم لاہور یا کراچی ہوٹل میں بدل دینا چاہتے ہیں۔ کاش یہ نواز شریف خاندان وہ کرتا جو کہتا ہے، یہ اندر سے کچھ ہیں، اوپر سے کچھ ہیں، باہر سے کچھ ہیں۔ They are not what they are. They are not what they are. They are not what they are. یہ اپنے مفاد کے لیے 90 کے زاویے پہ لیٹ جاتے ہیں، اور قوم کو بے وقوف بنانے کے لیے ان کے پاس کافی سارے ایسے جملے اور حالات ہوتے ہیں جو ورکر بیچارے کو بے وقوف بناتے ہیں۔ ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے۔ میں دیکھیں یار، اب دیکھیں کوئی ریس نہیں دی، کوئی ریس نہیں دی۔ بعض کا تو ترس آتا ہے، کہتا ہے میرا پتھری ہے، مجھے بلڈ پریشر ہے، مجھے بائی پاس ہوا ہے، مجھے ہائی پوٹینسی ہے۔ کوئی بیماری ہے جو اقتدار سے اترنے کے بعد ان میں نہیں پڑ جاتی؟ کوئی بیماری، کوئی جرت سے جیل کاٹتے ہیں لوگ یار، لوگوں نے جیلوں سے جنازے نکلے ہیں لوگوں کے، چھوٹی چھوٹی غیرتوں پر لوگ جو ہیں اپنی جانیں دیتے ہیں اور پھانسی کے تختے پہ چڑھ جاتے ہیں۔ یہ مال بھی حرام کا اکٹھا کرتے ہیں، کھاتے بھی ہیں، اور پچھلے 2 مہینے سے انہوں نے میرا خیال ہے جتنا ٹائم اس بیماری نے لیا، میں نے تو کہا کہ مرشد پاک لال حویلی میں انگلی رکھیں گے پتھری نیچے ہو جائے گی۔ سوال بڑا اہم ہے آپ کا۔ میں نے آپ سے کہا تھا نا، یہ ساری بارگین کا جو ماسٹر مائنڈ ہے اس کا نام ہے شہباز شریف۔ شیخ صاحب، آپ نے بلاول کو ٹرین کے لیے، ٹرین مارچ کے لیے ٹرین بھی دی، لیکن اس ٹرین کا بڑا غلط استعمال کیا جا رہا ہے، اس کے اوپر باہر جو ٹرین ہے مختلف قسم کے نعرے لگائے۔ صحیح ہے، مجھے بتایا گیا ہے۔ دیکھیں اب یہ بات پھر پڑ جائے گی، بڑی مشکل سے 2 دفعہ صلح ہو گئی ہے۔ ہمارے خلاف نعرے لکھ کر اگر کسی کی تسکین ہوتی ہے تو ہم نے تو ان پینٹ کے بھی پیسے لینے۔ اگلی دفعہ اپنا سیلون آفر کر رہا ہوں جی، کوئی بات نہیں۔ حکومت کا عدم تہذیبوں کو جو ہے انارو دے دی ہے، لیکن سیاسی جو پارٹیاں ان کے ساتھ انتقام کے ساتھ اس بات میں کہیں سر فلودے والا میں نے نکالا ہے، وہ کچوریوں والا میں نے نکالا ہے۔ رات میں سوچ رہا تھا کوئی 1000 ارب روپیہ کم و بیش، خدا میرا گناہ معاف کرے، وہ معلوم ہوا ہے ادھر سے ادھر جاتے ہوئے لانچیں میں نے بھیجی ہیں۔ مجھے تو وہ بندہ اچھا لگتا ہے جس کے اکاؤنٹ میں 17 لاکھ کے 37 لاکھ رہ گئے، اس نے کہا جاؤ نہیں دیتا۔ بابا حرام خوری کی انتہا ہے اس ملک میں، اور ایک بے شرم ہے، چور ہیں، کرپٹ ہیں، ڈسانس ہیں، پھر اکڑ رہے ہیں جاؤ کر لو جو کچھ، پھر وکٹری دکھاتے ہیں، ایک چور اور وکٹری کا نشان۔ آپ اندازہ لگائیں نا، 1000 ارب روپیہ، 1000 ارب روپیہ ہمارا خون چوسنے کے بعد، جس سے بل بڑھے ہیں، جس سے بجلی بڑھی ہے، جس سے گیس بڑھی ہے، جس سے بے روزگاری بڑھی ہے، کیونکہ اگر اگلے مہینے تک IMF کے ساتھ معاہدہ ہوتا ہے تو مہنگائی میں اور اضافہ ہو سکتا ہے۔ نہیں کروں گا، میں نہیں کروں گا۔ عمران خان جانے، میں ایز اے اپنے طور پر وہ میں دیکھ لوں گا کیوں کاٹے جا رہے ہیں۔ ہم نے درخت کلین اینڈ گرین کا نعرہ ہم نے دیا جی، اور تمام اسٹیشنوں پہ اپنی حیثیت سے لگائے ہیں، بلکہ خان صاحب نے کئی دفعہ جو غلط درخت لگے ہیں، جھوٹے لگائے گئے تھے، اس کی فوٹو بھی کلپ واپس بھیجی ہے کہ بعد میں وہ کمپنی والے واپس لے گئے کہیں سے۔ ہم نے 4 یا 8 نرسریاں بنائی ہیں، اور ہم نے نرسریوں کو کرائے پہ دینے کے لیے خصوصی پیکج تیار کیا ہے کہ جو لوگ نرسریاں 5-5 سال کے لیے بنانا چاہتے ہیں ہم حاضر ہیں۔ جو نوجوان تھے بھارتی عدالتوں نے ان کو بری کر دیا ہے، تو اب
میں بہت اچھا سوال ہے. میں خود سوچ رہا ہوں کہ انٹرنیشنل عدالت میں جاؤں. میں اس وقت وزیر تھا جب سمجھوتا ایکسپریس کو آگ لگی. میں نے ہی قوم کو بتایا کہ یہ اس کو آگ لگائی گئی ہے اور یہ جو ہے ایک پوری دہشت گردی ہے. اور میں خود گیا واگا اسٹیشن پہ اس دن, شاید کسی کو یاد ہو. میں خود سوچ رہا ہوں کہ انٹرنیشنل کورٹ میں جاؤں سمجھوتا ایکسپریس کے اس فیصلے کے. لاسٹ 3 کوسچن. لیکن یہ بتائیں کہ پیپلز پارٹی کے ٹرین مارچ سے ریلوے کو فائدہ ہو؟ اگر ان کو ہماری ٹرین سے فائدہ ہو گیا تو ہم تو دیکھیں شیخ ہیں, 10 لاکھ اور 10.5 لاکھ روپیہ دیا ہے. کوئی اور بھی لینا چلے. اب تو اگلی کوچ بھی میں نے اپنی تیار کر دی ہے 87,000 روپے لگا کے. ان کو شکایت ہے کہ کوچ میرے معیار کے مطابق نہیں ہے. ایک صرف سر لاسٹ کوسچن. میں نیب کے آرڈیننس کو تبدیل کرنے کے حق میں ووٹ نہیں دوں گا جی. شیخ رشید نہیں دے گا ووٹ. بس ہو گیا یار, آپ کے 2 سوال ہو گئے ہیں. لاسٹ کوسچن. میں امین صاحب اب میرا جواب سن لیں. آصف زرداری پیسے دے سکتا ہے کیونکہ وہ بناتا ہے تو لگاتا بھی ہے جی. وہ پیسہ پھینک تماشا دیکھ بھی کرتا ہے آصف زرداری. نواز شریف شہباز شریف مر جائے گا 5 روپے نہیں دے گا کیونکہ ساری زندگی انہوں نے ضائع پیسے چوری کے اکٹھے کرنے پہ کی ہے. دے آر دی موسٹ کرپٹ اینڈ ڈس آنیسٹ اینڈ سلگش لیڈر آف دی ورلڈ. ساری دنیا کو پتا ہے کہ ان کے پیسے کہاں گئے. دیکھیں اس ملک میں کسی طاقت سپر پاور یا دوسری طاقتوں کو ہر ایک بندے کے کرتوتوں کا پتا ہوتا ہے کہ کس کے کتنے پیسے کہاں ہیں. عمران خان نے ٹل لگایا. اب دیکھیں نا, نون لیگ سارا چاہتی ہے کہ اس کے کیسز لاہور میں لگیں. کیوں چاہتی ہے میں فیصلہ آپ پہ چھوڑتا ہوں. یہ پیپلز پارٹی ساری چاہتی ہے. ان کے اس ملک میں بہت بڑا آئینی اور قانونی مسئلہ ہے. میں چیف جسٹس صاحب کے پاس پیش ہونے جا رہا ہوں کہ نون والے چاہتے ہیں کہ ان کے کیسز لاہور میں لگیں ہائی کورٹ میں, اور پیپلز پارٹی والے چاہتے ہیں کراچی میں لگیں. اور اس کے حالات جو ہیں وہ کوئی اتنے خوش آئند نہیں ہیں. میں انشاءاللہ تعالیٰ کل پرسوں چیف جسٹس کی عدالت میں میں یہ نہیں کہتا. میں نے اپنی جو رائے دینی تھی دے دی. آپ سوال کر سکتے ہیں, میں نے جواب. میں دونوں خاندانوں کا سیاست میں جو اللہ نے مجھے سوچ دی ہے, ہونا کل کیا ہے اللہ کو پتہ ہے. میں دونوں خاندانوں کا کوئی فیوچر نہیں دیتا. ریلوے وہ نہیں نواز شریف